اسلام آباد کی 1 سندھ 2 اور بلوچستان کی 3 سیٹوں پر سینیٹر کا چناؤ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے حکمت عملی مکمل۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن کا شیڈیول جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 21 اپریل کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی 6، پنجاب اسمبلی کی 12 نشستوں پر انتخاب ہوگا۔ سندھ اسمبلی کی 1، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی 2 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا۔ آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچے گا۔ موجودہ پروگرام کی آخری قسط 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری کرنے سے قبل جائزہ مکمل ہوگا۔ 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض کے لیے بھی مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک اور پلاننگ کمیشن حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ حکومت کو پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوست ملکوں سے قرض لے کر رول اوور کا فارمولا نہیں چلے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، پی آئی اے نجکاری درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں لے جائیں گے۔ آئی ٹی سیکٹر میں 3.5 ارب ڈالر کی برآمدات متوقع ہیں۔ جی ڈی پی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی۔ ٹیکس نظام میں شفافیت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ غربت کا خاتمہ کر رہا ہے، سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے۔ پاکستان چین مشترکہ ترقی، خوشحالی اور بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ دونوں متحد ہو کر ترقی اور خوشحالی کے مقاصد کو حاصل کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی مسلسل حمایت کو دل سے سراہتے ہیں۔ پاکستان کو چینی جدت کے ماڈل کی تقلید کرنی چاہیے۔ پاکستان اور چین مشترکہ اقتدار کو لے کر چلیں گے۔ چین دوسرا گھر ہے، چین کا دوبارہ دورہ کرنے کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کے پی کی پہلی ملاقات۔ علی امین گنڈاپور کا صوبے میں نئے چیف سیکریٹری کی تعیناتی کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا کو بھی فنڈز دینے، 1500 ارب روپے کے واجبات کو کلیئر کرنے کی سفارش۔ شہباز شریف نے صوبے کے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ چیف سیکریٹری تبدیل کرنے کا بھی گرین سگنل مل گیا۔ کہا، آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، جو لانا چاہے لائیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امن و امان اور عوامی مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات کا اعلامیہ۔ شہباز شریف نے کہا، خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ ہمیں مل بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ تمام مشترکہ کاوشوں میں عوامی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا، ملاقات کا خلاصہ، سیاست اپنی اپنی ریاست سانجی ہے، ہم سب نے ایک ہو کر مسائل کو حل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے واجبات ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ آئی ایم ایف مذاکرات کے بعد وزارت خزانہ واجبات کا معاملہ حل کرے گی۔ وفاق کے پی کے واجبات ادا کرے گا۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے کردار ادا کرے گی۔ موجودہ حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہی۔ وفاقی کابینہ میں نگران حکومت میں شامل افراد کو لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بولے، بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک ہے، ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں، لیکن ایوان میں ہمیں بولنے نہ دینے والوں سے کیا مذاکرات کرے۔ ہم کوشش کرتے ہیں برف پگھلے اور آگے بڑھیں۔ حکومتی اقدامات ہمیں دوراہے پر لے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب بولے، گزشتہ روز عدالتی احکامات کے باوجود بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا سفیر لگانے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ڈیل کی گئی تحریک انصاف کی 20 جیتی سیٹوں پر دوبارہ گنتی کروا کر جھرلو پھیرا جائے۔ آئی ایم ایف کو خطوط کے بعد بانی پی ٹی آئی کا یورپی یونین سے رابطہ مکروہ عمل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارٹ کی نیوز کانفرنس۔ بولے، پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آن لائن پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات میسر نہیں۔ یورپی یونین جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یورپی یونین کو کوئی خط لکھا نہ ہی لکھنے کا ارادہ ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا رد عمل۔
کہا وزارت اطلاعات کی پریس کانفرنس جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں۔ رمضان المبارک میں بھی ہوشربا مہنگائی کا جن بے قابو، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں ناجائز منافع خوروں کا راج۔ سبزیوں اور پھلوں کے بعد گوشت اور چکن کی قیمت بھی بڑھا دی۔ پیاز 300 روپے کلو، ٹماٹر 200 سے 220 روپے اور آلو 80 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ سبز مرچ 400 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ سیب 350، خربوزہ اور امرود 200 اور سٹرابری 400 روپے کلو فروخت۔ متوسط طبقے کے لیے گوشت خریدنا ناممکن رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی۔ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ، تیسرے روزے کے لیے بھی سحری میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ سعودی عرب میں بھی رونقیں عروج پر، چوتھے روزے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سحری کے وسیع انتظامات۔ مسجد نبوی میں روح پرور مناظر، زائرین کے دل منور، پروردگار سے گڑ گڑا کر دعائیں۔ نخاف من ربنا يوما عبوسا رمضان المبارک کے رنگ 92 نیوز کے سنگ قاری محمد کامران قادری کی تلاوت سے رحمت رمضان سے ہیڈ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ آج خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان پر روشنی ڈالی گئی۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان، پیر قمر الشکور احمد اور مفتی ارشاد حسین سعیدی نے سحر حاصل گفتگو کی۔ شیر میادات کی قوالی نے سحر طاری کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بحرین نیشنل گارڈ کی کمانڈر کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش۔ بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ ولی عہد اور وزیراعظم شیخ سلمان بن حماد کا مبارکباد کا پیغام بھی پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات میں دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کارکردگی تب نظر آئے گی جب بڑی مچھلیوں کو پکڑا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کے موقع پر گفتگو۔ کہا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مؤثر اقدامات کے ذریعے ملک سے جعلی ادویات کی لعنت کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔ FIA کو بجلی چوری کی روک تھام میں بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسانی اسمگلنگ کا انسداد بھی انتہائی اہم ہے۔ وزیر داخلہ نے یونان کشتی حادثہ ہونے والی کارروائی کی رپورٹ طلب کی۔ محسن نقوی کا وزارت انسداد منشیات کا دفتر استعمال نہ کرنے کا اعلان۔ نارکوٹکس کو کارروائیوں کو بھی وزارت داخلہ میں ضم کر دیا۔ ٹویٹ میں کہا نارکوٹکس کو کارروائیوں کو وزارت داخلہ میں ضم کرنے کا مقصد وسائل کی بچت اور قومی خزانے پر غیر ضروری بوجھ کو ختم کرنا ہے۔